عبادت میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والے لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس مسجد کے پاس، یعنی جو مسجد آپ کے گاؤں میں ہے، اس میں 190 نکاح ہیں، یعنی 190 لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، اور کہیں نہ کہیں کچھ بالغ حضرات ایسے بھی ہوں گے جو غیر شادی شدہ ہیں. اگر ہم ان کا اوسط نکالیں تو 300 آدمی اس بستی کے اندر ایسے ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہے. 300 آدمی ایسے ہیں اس مسجد کے اندر جن کے اوپر نماز فرض ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی مسجد کی پہلی صف میں یا ایک صف میں کتنے آدمی آتے ہیں نماز کے لیے؟ کتنے آدمی آتے ہیں امام صاحب؟ 15 یا 20؟ اور کتنی صف ہوتی ہے مسجد میں؟ 1.5 صف ہوتی ہے. اگر ہم یہ بھی نکالیں کہ 30 آدمی ایک نماز کے اندر یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آدمی کتنے ہیں؟ 300، تو اوسط کتنا بیٹھا؟ 10%. 100 میں سے صرف 10 آدمی نماز پڑھنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تو جو مدد طلب کرنے کا ذریعہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. ہم نماز پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان پیش ہوگا تو وہ کیا پیش کرے گا؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز ایسے پڑھتا ہوں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. دائیں طرف میرے جنت ہے، بائیں طرف میرے دوزخ ہے، اور میں پل صراط پہ چل رہا ہوں اور یہ میری آخری نماز ہے، موت میرے سر پر کھڑی ہے. تو آپ تصور کریں اگر کسی انسان کی موت آنے والی ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف اتنا وقت موجود ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، تو آپ کیسی نماز پڑھیں گے؟ یقیناً اس کو اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو ان صاحب نے کیا بتایا، ان بزرگ نے، کہ میں نماز ایسی پڑھتا ہوں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے موجود ہو، موت میرے سر پر ہو، دائیں طرف جنت ہو، بائیں طرف جہنم ہو، پل صراط پر میرا پیر ہو اور یہ میری آخری نماز ہو. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ نماز ایسی کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا پچھلے 27 سالوں سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، اور ہمیں 27 سال میں ایک نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کے جیسی نمازیں پڑھیں، لیکن کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم یہ تو کہنے کے قابل ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی نمازیں تو چاہتا تھا ویسی تو ہم پڑھ نہیں سکے، لیکن جیسی جیسی ہم نے پڑھی تو ہیں، جیسی کیسی بھی ہیں ہم نے پڑھی تو ہیں، تو ان کو قبول فرما. لیکن جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہم کیا کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ جس دن حساب ہوگا، جس دن حساب ہوگا تو اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جس دن حساب و کتاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا تو وہ خوش ہوتا پڑے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے حساب دینا ہے، اس لیے میں نے عبادتیں کی ہیں، اس لیے میں ایمان لایا ہوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّی مَالِیَهْ هَلَكَ عَنِّی سُلْطَانِیَهْ. جس کا نامہ اعمال برا ہوگا اس کا نامہ اعمال یہ ہاتھ بائیں طرف سے پیٹ کے پیچھے سے پیٹنے کو نکال کر اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ کہے گا ہلاک عنی سلطانیہ، میری تو بادشاہت بھی ختم ہو گئی، ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے بھی فائدہ نہیں دیا. تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق توڑ لے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا. ان حضرات کا استقبال کریں، سواگت کریں. واقعی انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ایسے کاموں میں ان جیسے حضرات کو، ہم کو اور آپ کو بار بار حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا، قرآن پر عمل کرنے والا
واقعی کبھی مٹ نہیں سکتا، اس کے درجے بلند در بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن والا صاحب قرآن جس اسٹیج پر بھی ہوگا، جس مقام پر بھی ہوگا، جناب محمد